السلام علیکم، نیا دور پر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے نئے متنازع شہریت قانون پر، جس کو لے کر بھارت بھر میں اس وقت مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 6 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد افراد جن میں طالب علم بھی شامل ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ ان مظاہروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جب بھارت کی پارلیمنٹ نے ایک نیا بل پاس کیا، شہریت کے حوالے سے نیا بل پاس کیا، اور اس بل کے تحت مسلمانوں کو چھوڑ کر دیگر 6 مذاہب کے تارکین وطن کو شہریت دینے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھارت بھر میں پرامن مظاہروں کا سلسلہ جاری ہوا، جو اب تشدد کا رنگ اختیار کر چکا ہے۔ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے حکومت ریاستی مشینری کا استعمال کر رہی ہے، اور اب تک کم از کم 6 افراد ہلاک، جبکہ 100 سے زائد طالب علم جو ہے زخمی ہو چکے ہیں۔ ان مظاہروں کا سلسلہ تو پرامن طور پر شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ تشدد کا رنگ اختیار کر چکا ہے۔ سب سے پہلے اس قانون کو لے کر بھارت کی ریاست آسام میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں کے باشندے اس قانون سے جو ہے ناراض نظر آتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں کسی بھی تارکین وطن کو شہریت دینے کا حق نہیں دے سکتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریاست میں کوئی بھی تارکین وطن جو ہے وہ شہریت حاصل کر سکے۔ اور مرکزی حکومت کی جانب سے ریاست آسام میں پیراملٹری فورسز کو جو ہے تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، اور کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے ریاست کے اندر، جس کے بعد ریاست میں جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات زندگی وہ معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر ریاست آسام کے بعد اگر بھارت کے مرکزی شہر بھارتی دارالحکومت نئی دلی کی بات کی جائے، تو نئی دلی میں بھی جو ہے وہ جامعات کے اندر جو طلبہ ہیں وہ پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جو مرکزی یونیورسٹی ہے دہلی کی، وہاں پہ بھی طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور طلباء کا یہ احتجاج 3 دن سے جاری تھا، جسے 15 تاریخ کو روز اتوار جو ہے وہ ایک پرتشدد رنگ اختیار کر گیا، جب ریاست نے ان مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال کیا اور اس تشدد کیا طلباء کے اوپر، جس کے بعد وہاں پہ بھی ہنگامے شدت اختیار کر گئے۔ ریاستی مشینری اور پولیس کے تشدد کے باعث یونیورسٹی کے اندر طلباء کو مارا گیا، ان کو یرغمال بنایا گیا، لائبریری کے اندر آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، جس سے طلباء زخمی ہوئے۔ حکومت کی جانب سے طلباء پر اس جو کریک ڈاؤن کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو ہے علی گڑھ میں بھی طالب علم جو ہے سڑکوں پہ آ گئے، اور انہوں نے بھی احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے، جس کے بعد علی گڑھ میں بھی جو صورتحال ہے وہ حکومت کے قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور طلباء جو ہے پرامن مظاہرے کر رہے ہیں، جس کو روکنے کے لیے حکومت جو ہے تشدد کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ سے پاس ہونے والا شہریت ترمیمی بل نہ صرف بھارت میں تنقید کا نشانہ بن رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس بل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جب بھارت کی ایمان زیری جو لوک سبھا ہے، وہاں سے جب یہ بل پاس ہوا تھا، تو ہیومن رائٹس کی مختلف تنظیموں کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ اگر یہ بل بھارت کی دوسرے ایوان سے بھی منظور ہو جاتا ہے تو بھارت کے اوپر، بھارتی وزیر داخلہ کے اوپر پابندیاں عائد ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اس بل کی منظوری کے بعد بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام تھے، انہوں نے بھی اپنا دورہ بھارت منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو جو ہے متنبہ کر دیا ہے کہ وہ بھارت کا سفر نہ کریں، وہ ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں بھی اس بل کو لے کر بھارت کی طرف تنقید کی جا رہی ہے، اور بھارت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس بل کو دوبارہ سے دیکھے اور اس پہ نظر ثانی کرے۔ شکریہ۔